حسن نثار صاحب نے کہا کہ جو جمہوریت کی بات کرے اسے فائرنگ سکواڈ کے آگے کھڑا کر دیا جائے، یعنی گولیوں سے اڑا دیا جائے، اور پھر جو ان اخراجات آئیں ان گولیوں کو چلانے پر وہ اس کے احساسات سے پورا کیا جائے۔ تو اس پر ایک طوفان ایک برپا ہے، ایک بحث جاری ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ حسن نثار صاحب نے ایسا کیا غلط کہہ دیا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی ذاتی زندگی پر بھی حملے کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ آپ کسی کے خیالات سے اختلاف تو ضرور کر سکتے ہیں اور آپ کو پورا حق حاصل ہے، لیکن کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں کیا اور کس طرح کی بات ہوئی ہے اس پر گفتگو کرنا انتہائی غلط ہے اور اس کی مذمت ہونی چاہیے، اور ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں جو ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں میڈیا میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جو ہے کہ حسن نثار صاحب کو جوڑا گیا جنرل طارق سے، جن کا انٹرویو سلیم صافی صاحب نے کچھ دن پہلے جرگہ پروگرام میں کیا تھا، اور وہ جنرل صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں صدارتی نظام کے حق میں بڑی باتیں کر رہے تھے۔ سلیم صافی صاحب تو جو ہے وہ آج کل انہی کو بلاتے ہیں جو صدارتی نظام کے حق میں باتیں کرتے ہیں، جیسے ابھی کل جو ہے وہ ان کا ایک جو ان کے مہمان تھے وہ گورنر کے پی کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ شاہی فرمان جو ہے وہ تو زرداری صاحب جاری کرتے ہیں اور نواز شریف جاری کرتے ہیں، یعنی اور مولانا فضل الرحمان اینڈ وغیرہ وغیرہ کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ہیں، تو کیا ہے یہ گورنر صاحب جو ہیں یہ کرتے ہیں؟ تو یعنی ان کا اشارہ یہی تھا کہ ہمارے ہاں ایک طرح کا صدارتی نظام رائج ہے۔ پھر انہوں نے آج جو ہے وہ ایک ویلاگ کیا جس میں انہوں نے ایم کیو ایم کے بارے میں بہت اپنے دکھ کا اظہار کیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کے خلاف بہت تیزی سے تند و تیز باتیں کرتی ہے، اور ان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ وہ ایک دہشت گرد تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، یا ان کی تنظیم یا ان کی الطاف حسین جو ان کے بانی تھے جنہوں نے ان کو نظریہ دیا تھا۔ اور پچھلے دنوں ہی جو ہے وہ ہمارے عامر لیاقت صاحب جو کہ عالم آن لائن پروگرام سے جنہوں نے جو ہے وہ بہت شہرت پائی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جس سے نظریہ دیا اس کو بھولنا نہیں چاہیے، تو یعنی ابھی بھی وہ الطاف حسین کو بھرپور جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں، اور ان کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے جب ان کا مہاجر ورکر ڈے یا ان کا ایک مہاجر قومی دن تھا۔ تو ہمیں تو ایک بات یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ 73 سال گزر گئے ہیں تو ابھی تک لوگ مہاجر ہیں اس ملک میں، تو یہ بھی ایک کمال کی چیز ہے کہ ہم نے کیسی کیسی اپنے ہاں جگاڑ بنا رکھے ہیں۔ بہرحال واپس آتے ہیں حسن نثار صاحب کی اس بات کی طرف کہ اس کو فائر اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایسا کیا غلط کیا؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ایسا اس میں کیا غلطی ہے۔ لوگ جو ہے ان پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن ذرا آپ باہر نکل کر اپنا غور کیجئے کہ آج کل آپ پورے پاکستان میں تمام لوگ جو ہیں وہ کیا مہنگائی اسکواڈ کے سامنے کھڑے نہیں ہیں؟ روزانہ فائر ہوتے ہیں، مرتے ہیں، پھر جیتے ہیں، پھر اگلا اپنا جو ہے وہ جو اخراجات اس پر آتے ہیں وہ آپ ادا کرتے ہیں، تو پھر آگے چلتے ہیں۔ جو غریب آدمی ہے وہ پولیس والے کے سامنے اپنا فائر اسکواڈ کے تمام اخراجات ادا کر رہا ہوتا ہے، اور جو امیر آدمی ہے اس کی بھی یہی صورتحال ہے۔ کس کا ذکر کریں؟ چلے ملک ریاض صاحب کا کر لیتے ہیں جو بیریا ٹاؤن جنہوں نے بنایا، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک پہیے نہ لگائے جائیں فائلز کو یہ چلتی نہیں ہیں۔ تو یعنی فائر اسکواڈ کے سامنے آپ کھڑے رہتے ہیں، اور پھر جو اس پر خرچہ آتا ہے وہ آپ جب تک دیتے نہیں ہیں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ چلیں امیر و غریب کی بحث کو بھی چھوڑتے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ کون سے ایسے ہیں جو کہ عوامی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، بلکہ ان کے ہاں جتنے ان کے الیکٹیبلز ہیں، یہ ٹرم بھی الیکٹیبل اسی لیے آئی کہ یہ الیکٹیبل جو ہیں وہ آ کے ہمیں سیاست کر کے بتاتے ہیں کہ انہی کو الیکٹ کیا جائے، اور لوگ بھی انہی کو ہی الیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ الیکٹیبلز ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی فائر اسکواڈ کے سامنے ہی اپنے ووٹرز اور اپنے سپورٹرز کو کھڑے رکھتے ہیں، اور پھر انہی سے اس کا خراج وصول کرتے ہیں۔ کون سی ایسی سیاسی پارٹی ہے جس نے جو ہے وہ عوام کو فائر اسکواڈ کے سامنے کھڑا نہ کیا ہو اور اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر نہ چلی ہو؟ ماں سوائے ایک تھوڑا سا پیریڈ ہے جس میں ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ اس ملک میں حکومت کر رہے تھے، لیکن وہ بھی بہت تھوڑا سا ہے، لیکن بقایا وقت میں غالب اکثریت جو ہے وہ انہی کی رہی ہے جو فائر اسکواڈ کے آگے عوام کو کھڑا رکھتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان بنا تو انہوں نے کہا کہ میری جیب میں سارے کھوٹے سکے ہیں، تو ان کی وفات تک تو وہ سارے سکے کھنکتے رہے، اور کھنکتے کس میں رہے؟ وہ جو ایک لوہے کا ڈبہ ہوتا ہے جس میں کائنز ڈال دیے جائیں تو پھر اس کو زور زور سے ہلایا جائے تو آوازیں آتی ہیں،
تو قائد اعظم کی وفات سے پہلے یہ سب کھوٹے سکے، ان کی آوازیں صرف ہمیں سنائی دیتی تھی، ہمیں دکھتے نہیں تھے. لیکن قائد اعظم کی وفات کے بعد اور لیاقت علی خان کے قتل کے بعد یہ ہمیں ملک کے ہر شعبہ زندگی میں یہ سکے بیٹھے ہوئے نظر آئے. اور اب تو ان کی چمک دھمک جو ہے وہ اتنی زیادہ تیز ہو گئی ہے کہ ان کے سامنے آپ جو ہے وہ کسی طرح کی کوئی حق بات کہہ ہی نہیں سکتے. تو حسن نثار صاحب کہہ رہے تھے جابر حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہی دراصل عوام کی میٹل کو ٹیسٹ کرنا ہے. تو یہ ہمیں وہ کھوٹے سکے ہر جگہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ عوام کو فائر اسکواڈ کے سامنے ہر وقت کھڑا رکھتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں آپ اپنے ان اخراجات کو بھی ہمیں ادا کیجیے جو ہم آپ پر اٹھا رہے ہیں. تو آپ کون سے شعبہ زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ ہاؤسنگ کو دیکھ لیں تو وہاں پر بھی آپ کے لیے فائر اسکواڈ لگایا ہوا ہے. آپ کو 10 لاکھ کا پلاٹ جو ہے وہ 1 کروڑ میں یا 4 کروڑ میں یا 2 کروڑ میں ملتا ہے. تو فائر اسکواڈ ہی ہے نا جس کے آگے آپ کھڑے ہیں. اور پھر جو عوام میں تھوڑے بہت شعور حاصل کر لیتا ہے وہ پھر اس محلے سے نکلنا چاہتا ہے جہاں پر اس کے آباء و اجداد نے زندگی گزاری ہوتی ہے اور وہ ان جگہ جانا چاہتا ہے جہاں پر دوسرے لوگ جو ہیں وہ ایک پاش زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ایک امیر کبیر جو ہے وہ اڑوس پڑوس میں لوگ شو آف والے ہوتے ہیں. تو وہ بھی بیسیکلی فائر اسکواڈ کے سامنے ہی کھڑا ہوتا ہے. جب اپنے علاقے میں رہ رہا ہوتا ہے تو شرمندہ فیل کر رہا ہوتا ہے. تو جب دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال سے بھی گیا. تو وہ اپنی سب کچھ چیزیں بھول جاتا ہے. تو صورتحال تو اس کے لیے بھی بڑی پیچیدہ ہے. پھر تعلیمی نظام کو دیکھ لیں تو وہاں پر بھی آپ فائر اسکواڈ کے آگے کھڑے ہیں اور وہاں پر بھی اپنا خراج ادا کرتے ہیں. اگر اس کی مثال آپ نے دیکھنی ہو تو وہ پشاور میں ایک اسکول میں طالبان نے حملہ کر دیا تھا. وہاں تعلیمی نظام کو دیکھ لیں کہ وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے اور وہاں پڑھایا کیا جاتا ہے. تو آپ اور کس شعبہ زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ تو حسن نثار صاحب نے کوئی ایسی غلط بات جو ہے نا وہ نہیں کی. صرف ان کو ٹینس کا پرابلم ہو گیا. ٹینس سے مراد وہ نہیں کہ وہ جو کہتے ہیں آپ بہت ٹینس ہیں، یعنی ان کو یہ جو ٹائم ایکسپریشن ہم کہتے ہیں نا پریزنٹ پاسٹ اینڈ فیوچر ٹینسز، تو وہ شاید کوئی صحیح ٹینس استعمال نہیں کر سکے. ان کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ پورا پاکستان جو ہے فائر اسکواڈ کے سامنے کھڑا ہے اور جو جمہوریت پر بات کرتا ہے اس کو اس اسکواڈ کی گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے اور پھر اس سے خراج بھی یا اس سے وہ خرچہ بھی وصول کیا جاتا ہے جو وہ گولیاں چلانے پر آتا ہے. پیچھے وہ لوگ رہ گئے جن پر گولیاں چلیں اور انہوں نے اب کہا کہ آپ گولیاں چلا لیجئے، جمہوریت کے حق میں لوگوں کی آواز بڑھتی رہے گی. تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آس پاس دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ سینہ سپر ہیں اور بات کرتے ہیں. اکثر لوگ تو اپنا دال دلیا کرنے کے لیے دائیں سے بائیں نکل جاتے ہیں. تو سوچ سمجھ کر جو ہے وہ چلنا چاہیے. حسن نثار صاحب جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس ملک میں کون سا قانون اور کون سا نظام چل رہا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ فائر اسکواڈ کے آگے کھڑا کر دیں اور پھر ان سے وہ جرمانہ بھی وصول کریں جو اس پر آتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی اچھمبے کی اور ایسی کوئی غلط بات نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں 73 سال سے یہی ہوتا آیا ہے اور یہی ہوتا رہے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر انتہائی بےہودہ طریقے سے تند و تیز ہوتا ہی رہتا ہے. میں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تب تک کے لیے خدا حافظ.